أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ بسم ربک الذی خلق سے وحی کا آغاز ہوتا ہے. اور آپ کی مدنی زندگی میں احکام کے لحاظ سے آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، احکام کے لحاظ سے قرآن کی یہ آخری آیت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی زندگی سے چند ایام پہلے اترتی ہے. چالیس سال اور کچھ مہینے جب اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت عطا کرتا ہے، 63 سال کی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں. آپ کی نبوت کا 23 سالہ دور، جس میں 13 سال مکے کی زندگی میں آپ نے بسر کیے اور تقریباً 10 سال آپ نے مدنی زندگی مدینے میں اپنی زندگی بسر کی. اللہ نے قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہ مسلمانوں اگر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ. آپ نے خاص کر مدنی دور میں نماز بھی ادا کی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، زکوٰۃ بھی دی ہے، طریقہ بھی بتلایا ہے، نکاح اور طلاق کے معاملات بھی درپیش آئے ہیں. آپ نے تجارت کے اصول بھی سکھلائے ہیں، آپ نے سپہ سالاری بھی کی ہے، آپ نے لوگوں کو سیاست بھی سکھائی ہے، آپ نے معیشت بھی بتلائی ہے. سود کو اپنی امت کے لیے حرام قرار دیا ہے، جوے کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے. آپ نے معاشرت کے اصول بھی اپنے صحابہ کو سکھلائے ہیں. پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کی عزت کیسے کرنی ہے، اولاد کو کتنا پیار دینا ہے. جب ایک شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ وہ آپ بچوں کا بوسہ لے رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو کبھی اپنی اولاد کو نہیں پیار کیا. آپ نے فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا.
یہودیوں نے مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا تھا کہ تمہارا نبی تمہیں ٹوائلٹ جانے کے طریقے بھی بتلاتا، اور یہ فخر ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو کسی کا بھی محتاج نہیں بنایا۔ سیاست، معیشت، معاشرت، یہ تین بڑے اہم اصول ہیں کہ جس پر اس زندگی کا دار و مدار ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تینوں اصول اچھے طریقے سے سمجھا دیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معیشت کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ ہم معیشت کے طریقے کمیونسٹوں سے سیکھتے ہیں، ہمارے سامنے لینن ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرت کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ ہم اب مسلمان قوم ہوتے ہوئے غیر مسلم قوموں کی معاشرت کو اپناتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے محمد الرسول اللہ کو سیاست نہیں آتی تھی۔ آپ جیسا ذہین اور ذکی انسان سیاست میں کوئی نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی کو دب کر صلح کرتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی ہم حق پر نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں۔ اللہ کے نبی یہ مشرکین مکہ باطل پر نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر یہ باطل پر ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی پھر دب کر صلح کیوں کر رہے؟ مشرکین مکہ نے آپ سے یہ لکھوا لیا تھا کہ جو مکے سے مدینے جائے گا آپ پابند ہوں گے کہ اس کو واپس مکے کیا جائے، اور جو مدینے سے بھاگ کر مکے چلا آئے ہم پابند نہیں ہوں گے اس بات کے کہ ہم اس کو واپس کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے لکھ لو۔ مشرکین مکہ کہنے لگے اس سال ہم آپ کو بیت اللہ کے طواف کی اجازت نہیں دیتے، اگلے سال آنا پھر آپ کو اجازت ہوگی، اور اتنے دن قیام مکے میں کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت عمر اس صلح کو دیکھ رہے ہیں، اور جو صلح لکھوانے والا ہے اس کا بیٹا ابو جندل زنجیروں میں جکڑا ہوا، بیڑیاں اس کو پہنائی ہوئی، ہتھکڑیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور کمر پر زخموں کے نشانات ہیں کہ کس طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو صرف اس لیے پیٹتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کیوں کہتا۔ ابو جندل اس وقت اس موقع پر پہنچتے ہیں جس موقع پر محمد الرسول اللہ اس کے باپ سے صلح کے شرائط طے کر لیتے ہیں، صرف کتابت باقی رہ جاتی ہے۔ جب ابو جندل نے یہ سنا کہ مسلمانوں نے یہ معاہدہ کر لیا ہے مشرکین مکہ سے کہ جو شخص مکے سے بھاگ کر مدینے آئے اس کو واپس پلٹا دیا جائے، اور جو مدینے سے بھاگ کر مکے چلا جائے اس کو واپس نہ پلٹایا جائے، ابو جندل نے مسلمانوں کے لشکر کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیا اور مسلمانوں سے دکھ بھرے انداز میں کہنے لگے مسلمانوں میری کمر پر زخموں کے نشان تم دیکھ سکتے ہو، میرے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی ہیں ان ظالموں نے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کیا مجھ کو پھر آج اس جگہ سے واپس مشرکین مکہ کے حوالے کر دیا جائے گا؟ وہی قید، وہی تنہائی، وہی تشدد اور ظلم مجھ پر دوبارہ شروع کر دیا جائے گا؟ حضرت عمر نے جہاں ابو جندل کی بات سنی اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ کیا مشرکین مکہ باطل پر نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا عمر ہے، آپ نے کہا اللہ کے نبی پھر دب کر کیوں صلح کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر
میں محمد بن عبداللہ ہی نہیں، میں محمد الرسول اللہ بھی۔ یہ نہ سوچو کہ جو میں سنو لکھ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے لکھ رہا ہوں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا قلم جب چلتا ہے کہ جب اللہ مجھ کو چلانے کی اجازت دیتا۔ میں عبداللہ کا بیٹا محمد نہیں ہوں، میں محمد الرسول اللہ، اللہ کا بھیجا ہوا رسول۔ اور اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح عظیم کے مترادف قرار دیا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھ آئی، آپ ابو بکر کے پاس بھی گئے اور ابو بکر صدیق کو بھی یہی کہا۔ عمر نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ ابو بکر تم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کیسے دب کر صلح کی ہے۔ حضرت ابو بکر نے بھی حضرت عمر کو یہی کہا، عمر وہ محمد بن عبداللہ ہی نہیں، وہ محمد الرسول اللہ بھی ہے، وہ جو کہتا ہے کرتا ہے رب کی اجازت سے کرتا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی نے جو یہ بات لکھ دی تھی کہ جو مکے سے مدینے آئے گا واپس بدل دیا جائے گا، پلٹا دیا جائے گا، اور جو مدینے سے مکے آئے گا اس کو واپس نہیں لیا جائے گا، کہ جو مکے میں کسی کو روکتے ہیں کسی مسلمان کو، وہ تو خود ایک مبلغ کو اپنے علاقے میں رکھتے ہیں جو ان کو توحید کا درس دیتا، چاہے بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، چاہے ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن زبان تو کھلی ہے۔ زبان سے تو یہ کہہ سکتا ہے، سینے پر بھاری پتھر رکھوا کر بھی، تپتے ہوئے صحرا میں لیٹ کر بھی، اپنے گلے میں کپڑا ڈلوا کر بھی ان لوگوں کو یہ بتلا سکتا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ اور جو مدینے سے بھاگ کر مکے چلا جائے وہ تو منافق ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مدینہ ایک بھٹی ہے جو کسی منافق کو اپنے شہر میں اپنی بستی میں رہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ جو مدینے سے بھاگ کر مکے جائے گا وہ منافق ہے، اور مسلمانوں کو اس منافق کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے چند دن پہلے حضرت اسامہ بن زید کو علم دے کر رومیوں سے مقابلے کے لیے بھیج دی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے نبی کی وفات کے 3 دن کے بعد مسلمان لشکر کو حکم دیا تھا کہ جو لشکر اللہ کے نبی رومیوں سے لڑائی کے لیے بھیج چکے ہیں وہ لشکر فلاں جگہ پر رک جائے، پہنچ جائے اس جگہ پر۔ حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کو آ کر سمجھایا مدینہ خطرات میں گھر چکا، یہودیوں کا خطرہ ہے، منافقین کا خطرہ ہے، جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں ان لوگوں کا خطرہ۔ اور حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے لشکر کو روکنے کی بجائے خود اسامہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اس کو رومیوں سے لڑائی کے لیے بھیجا۔ اور جب حضرت اسامہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، نبی کے بعد سب سے افضل ترین ہستی، یا تو تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور یا مجھ کو نیچے اترنے کی اجازت دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر اسامہ سے کہا تھا، اسامہ میں نے اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کو لشکر روانہ کرتے ہوئے دیکھا، نہ تو میں گھوڑے پر سوار ہوں گا اور نہ تجھ کو نیچے اترنے کی اجازت دوں۔ مورخین نے لکھا کہ جب مسلمانوں نے اس لشکر کو رومیوں سے لڑائی کے لیے بھیجا، جو لوگ مدینے پر حملے کے لیے تیار تھے ان کے حوصلے پست ہو گئے کہ جب مسلمان رومیوں سے لڑنے کے لیے اتنا بڑا لشکر مدینے سے باہر بھیج رہے ہیں تو پتہ نہیں مدینے کی حفاظت کے لیے کتنا بڑا لشکر مدینے میں موجود ہے۔ یہ فراست تھی محمد الرسول اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ جنگ احد میں اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ ہم لڑائی کریں گے لیکن اپنے شہر میں مدینے میں رہ کر کریں گے۔
جو نوجوان تھے، جو شیلے تھے، جن کو بدر کے میدان میں اپنے جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی نہیں، ہم لڑیں گے تو کھلے میدان میں لڑیں گے تاکہ دشمن کو بتلائیں کہ ہم کون ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کرتے رہے، جیسے قرآن نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ان سے مشورہ کیجئے معاملات میں، لیکن جب کسی بات کا آپ ارادہ کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھاتے رہے، لیکن صحابہ اس بات پر متفق نہ ہوئے۔ آپ اپنے گھر میں گئے، اپنے ہتھیار اپنے جسم پر سجائے اور گھر سے باہر آئے۔ صحابہ نے سوچا کہ ہم نے اللہ کے نبی کی مخالفت کر کے اچھا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کہتے تھے مدینے میں رہ کر لڑائی کی جائے، ہمیں بھی مدینے میں رہ کر لڑائی کرنی چاہیے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اب ہم آپ کی بات مانتے ہیں، مدینے میں رہ کر لڑائی کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نبی ہتھیار سجا کر اپنے گھر سے باہر نکل گیا ہے، اب واپس گھر نہیں پلٹے، اب چلو جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہی ہو۔ آپ نے اپنے صحابہ کو احد کے میدان میں ایک درے پر مقرر کر کے کہا تھا ہمیں فتح ملے یا شکست، تم نے اس درے کو چھوڑنا نہیں، اور مسلمانوں کی شکست کی یہی وجہ بنی کہ اللہ کے نبی نے جنگی نقطۂ نظر سے مسلمانوں کے جس گروہ کو وہاں مقرر کیا تھا ان کو یہ بتلا دیا چاہے فتح ہو یا شکست تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، اور مسلمانوں نے اللہ کے نبی کے اس حکم کو پسے پش ڈالا، اللہ نے مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اس جیسا سپہ سالار، اس جیسا جری، اور آج بدقسمتی سے مسلمانوں نے اس جیسے جری کو چھوڑ دیا، اس جیسے دیانتدار کو چھوڑ دیا ہے، اس جیسے امانتدار کو چھوڑ دیا ہے، اس جیسے امین کو چھوڑ دیا ہے، اس جیسے امام النبیین کو چھوڑ دیا ہے، نبیوں کے خطیب کو چھوڑ دیا ہے، اس جیسے تاجر کو چھوڑ دیا ہے، اس جیسے رحم دل باپ کو چھوڑ دیا ہے، اس جیسے شوہر کو چھوڑ دیا۔ ہر کوئی اپنا راگ الاپتا۔ کبھی مسلمانوں نے سوچا اللہ کے نبی کو چھوڑنے کا آخر سبب کیا؟ ہم نے جو امام اعظم ابو حنیفہ کو بنایا، ہم نے جو امام شافعی کو اپنا امام بنایا، امام احمد بن حنبل کو اپنا امام بنایا، امام مالک کی تقلید کی، آخر محمد الرسول اللہ میں کون سی کمی اور عیب آ گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم نے امتیوں کو اپنا امام بنا؟ کیا 10 سال تک مسجد نبوی میں اللہ کا نبی لوگوں کی امامت کروا کے لوگوں کو نماز کا طریقہ نہ سکھاتا رہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے لوگوں کو نماز کا طریقہ بتلانے کے لیے، اور سجدہ منبر سے اتر کر کیا، اس لیے کہ لوگ اللہ کے نبی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں۔ پھر آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے آمنہ کا لال پڑھتا۔ اور آپ نے نماز کے طریقے کو جبرائیل علیہ السلام سے سیکھا، اور جبرائیل خود اللہ سے اس نماز کو سیکھ کر آئے۔ اللہ نے نماز کا طریقہ جبرائیل کو سکھایا، اور جبرائیل آ کر محمد الرسول اللہ کو 2 دن تک امامت کرواتا ہے۔ جبرائیل امام بنتا ہے اور مقتدی محمد الرسول اللہ بنتے ہیں۔ نماز کے اوقات بتلائے جاتے ہیں، نماز کا طریقہ سکھلایا جاتا ہے، اور 10 سال تک محمد الرسول اللہ مسجد نبوی میں اپنی امت کی امامت کرواتا رہا اور لوگوں کو نماز کا طریقہ بتلاتا رہا۔ پھر کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے محمد الرسول اللہ پڑھتا۔ اور ہم نے اللہ کے نبی کے اس طریقے کو کیسے چھوڑا؟
میں حنفی، میں شافعی، میں مالکی، میں حنبلی، میرا امام ابو حنیفہ ہے رحمہ اللہ، میرا امام شافعی ہے رحمہ اللہ، میرا امام احمد ہے رحمہ اللہ، میرا امام مالک ہے رحمہ اللہ، یہ میرے امام ہیں۔ اور جس کو اللہ نے امام بنایا، جس کے سر پر اللہ نے امامت کا تاج سجایا، اور اس کو امت محمدیہ کا امام نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا رب نے مجھ کو نبیوں کا امام بھی بنایا، نبیوں کا خطیب بھی بنایا۔ اللہ نے مجھ کو نبیوں کا امام بھی بنایا اور نبیوں کا خطیب بھی بنایا، اور ہم نے اس کی امامت پر اکتفا نہیں کیا، ہم نے اس امام کو چھوڑ کر جس کو رب نے امام بنایا اپنی مرضی کے امام بنائے اور ان کی تقلید میں لگے، اور نہ سوچا کہ رب اس کے بدلے میں آخر دے گا کیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جو میرے رسول کی مخالفت کرتا، من بعد ما تبین له الہدی، حالانکہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، کس طریقے سے واضح ہو چکی کہ اللہ کا نبی ہمارے لیے رسول ہے۔ آپ نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب سے یہ دعا کی تھی، مجھ کو رب نے جو نبی بنایا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ میں عیسیٰ کی بشارت ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خبر دی تھی یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد مکے کی سرزمین میں محمد الرسول اللہ پیدا ہونے والا ہے۔ رب نے اس کا نام محمد رکھا، اس کی ماں نے اس کا نام احمد رکھا، آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ کے دو ذاتی نام ہیں، ایک احمد ہے ایک محمد، اور رب نے قرآن میں محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر کیا، وما محمد الا رسول، اور رب نے احمد کا بھی ذکر کیا، یاتی من بعد اسمہ احمد، جس کے لیے ابراہیم دعا کرتے ہیں، جس کی اطلاع عیسیٰ دیتے ہیں۔ آج ہم نے اس نبی کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے۔ اللہ کہتا ہے من بعد ما تبین له الہدی، اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی۔ ہدایت واضح کیسے ہوئی؟ رب نے قرآن میں کہا جو میرے نبی کے پیچھے چلتا ہے، قرآن کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی رب نے یہی کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو اللہ اور اس کے پیچھے چلتا ہے، اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اس سے بڑی کامیابی اور کوئی کامیابی نہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدوں کو توڑے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، خالدًا فِيهَا، جیسے مسلمان جنت میں ہمیشہ رہے گا، اسی طرح نبی کا منکر، نبی کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کو رسوا کرنے والا عذاب جہنم میں دیا جائے۔ قرآن میں رب نے ایک اور جگہ اس طریقے سے تذکرہ کیا، قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ رب کی مانو، رب نے جس کو بھیجا اس کی مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ،
اور اگر تم اس بات کو نہیں مانو گے، عرش والے کی اطاعت نہیں کرو گے، محمد الرسول اللہ کی اتباع نہیں کرو گے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تم کافر ہو کر مرو گے اور رب کو ایسے کافروں سے کوئی محبت نہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم رب سے محبت کرو، تم میری پیروی کرو، رب تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے رسول کی نافرمانی کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت عذاب والا ہے، سخت پکڑ والا ہے، اور اس کی پکڑ سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ نے کہا جو میرے نبی کے پیچھے چلے وہ بڑی کامیابی میں ہے، اور جو میرے نبی کی مخالفت کرے، میرے نبی کے راستے سے ہٹ کر چلے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، ایسے بخت کے لیے جہنم کی آگ ہے اور یہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اس سے بڑی اور رسوائی کوئی نہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ یہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ان تصیبہم فتنۃ، ایسا نہ ہو کہ رب ان کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو رب دردناک عذاب سے۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، اللہ کہتا ہے نہ کسی مومن کے لیے نہ کسی مومنہ کے لیے یہ لائق ہے جب رب کا رسول کوئی فیصلہ کر دے پھر وہ یہ کہے کہ مجھ کو اختیار ہونا چاہیے، میں جو چاہوں کروں، میرے معاملے میں کسی اور کو اختیار نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو بھیجا، اور بھیجا بھی ایک قریشی سردار کے گھر کہ جاؤ اس سے کہو کہ اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا پیغام۔ کہاں یہ غلام اور کہاں وہ سردار؟ کہنے لگا تو پیغام لے کر آیا ہے اللہ کے نبی کا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح تجھ غلام سے کر دوں؟ کیا ہم کو اپنے معاملے میں بھی اختیار نہیں کہ ہم نکاح جس چاہے مرد سے کریں؟ ابھی اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ رب نے آسمان سے وحی بھیجی، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، کوئی مومن مرد کوئی مومنہ عورت اس کو کوئی اختیار نہیں کہ جب رسول اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے وہ یہ کہے کہ میرے بارے میں مجھ کو اختیار۔ جب اس صحابی نے یہ آیت سنی کہنے لگے میں راضی ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر، میں اپنی لڑکی کا نکاح اس غلام کے ساتھ کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اور آیت استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔
علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ قیامت کے دن جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی جاتی ہے، جن کی تقلید کی جاتی ہے، کن سے؟ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے کہ جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، ورأوا العذاب، اور یہ رب کے عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، وقال الذین اتبعوا، جو اتباع کرنے والے ہوں گے، پیروی کرنے والے ہوں گے، تقلید کرنے والے ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اگر مجھے ایک موقع اور مل گیا جس طریقے سے تم آج بیزاری کا اظہار ہم سے کر رہے ہو، ہم بھی تم سے بیزاری کا اظہار کریں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ ان کے عملوں کو ان پر حسرت بنا کر اسی طریقے سے ان کو دکھاتا ہے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور یہ لوگ جہنم سے کبھی نہیں نکل سکے۔ قرآن کی یہ آیات کن کے بارے میں ہے؟ وہ لوگ جو نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، نبی کو چھوڑتے ہیں، جو نبی کی اتباع کی بجائے غیر کی اتباع کرتے ہیں، جو لوگ کبھی کوفے کو چلتے ہیں، کبھی بغداد کو چلتے ہیں، کبھی دیوبند سے مسئلہ پوچھتے ہیں، کبھی بریلی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، جنہوں نے اکیلے محمد الرسول اللہ کو قابل اتباع نہیں سمجھا بلکہ غیروں کو بھی اس کی اطاعت میں شریک کر دیا، یہ ساری کی ساری آیات ان لوگوں کے بارے میں۔ عقل سے سوچو، آخر ہمارے نبی میں کمی کون سی تھی؟ عیب کون سا تھا؟ کیا آپ کی شکل و صورت اچھی نہ تھی؟ کیا آپ کا کردار اچھا نہ تھا؟ کیا آپ کی معیشت اچھی نہ تھی؟ کیا آپ کی معاشرت اچھی نہ تھی؟ کیا آپ کا رہن سہن آپ کو اچھا نہ لگا؟ اللہ کے نبی کو چھوڑا کیوں اور غیر کو اپنایا کیوں؟ محمد الرسول اللہ میں تلاش کرو اس عیب کو جس عیب کی وجہ سے تم اللہ کے نبی کو چھوڑ رہے ہو۔ آج بھی عیسائیوں سے جا کر پوچھو کہ وہ کون ہے، وہ فخر سے کہتے ہیں ہم عیسائی۔ آج بھی یہودیوں سے پوچھو وہ کون ہے، وہ فخر سے کہتے ہیں یہودی۔ غلام احمد کے ماننے والوں سے پوچھو وہ کون ہے، کہتے ہیں ہم احمدی، ہم قادیانی، ہم مرزائی۔ اور ہم مسلمانوں سے پوچھو تم کون ہو، ہم حنفی، ہم نقشبندی، ہم قادری، ہم چشتی، ہم سہروردی، ہم بریلوی، ہم دیوبندی، کہیں محمدیت کا نام نہیں آتا۔ یہ وہ جرم ہے جو مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ مشرکین مکہ نے محمد الرسول اللہ کو تانا دیا تھا کہ تیرا کوئی بیٹا نہیں، تیرا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کو دلاسا دے کر کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے فرمایا حوض کوثر پر میں کھڑا ہوں گا، اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہوں گا، اور جو ایک مرتبہ پیے گا اسے زندگی بھر پیاس نہیں لگے گی۔ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اے میرا نبی گھبرا نہیں، میں تجھ کو حوض کوثر کا مالک بناتا۔ ان شانئک هو الابتر، لعنت پڑے گی ابو جہل پر پڑے گی، ابو لہب پر پڑے گی، عتبہ شیبہ پر پڑے گی، ورفعنا لک ذکرک، ہم تیرے ذکر کو بلند کریں گے۔ ان شانئک هو الابتر، آج بھی جو گالیاں دیتا ہے ابو جہل کو گالیاں دیتا، آؤ ابو لہب پر لعنت برستی ہے، عتبہ شیبہ کو برا کہا جاتا، لیکن غیر مسلم بھی محمد الرسول اللہ کا نام احترام سے لیتے ہیں کہ اس جیسا ذکی، اس جیسا بہادر، اس جیسا فرمانروا، حجت الوداع کے موقع پر خطبہ دینے والا کہ جس نے پوری امت کو اس صف میں لا کر کھڑا کر۔
لوگ اس کے خطبوں کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد یہ تیرے ذکر کو مٹانے کی کوشش کریں گے، یہ محمدیت کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم تیرے ذکر کو بلند کریں گے۔ آذان میں جہاں رب کی توحید کا تذکرہ ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہوتا۔ جب کوئی مسلمان بننا چاہتا ہے، جہاں وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وہاں محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا۔ جہاں قرآن میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم رب کی توحید کا درس ہے، وہاں محمد کی رسالت کا بھی تذکرہ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس کا ایک شان نزول یہ بھی آتا ہے، ایک یہودی اور ایک مسلمان، ہم جیسے مسلمان، ابو بکر و عمر و عثمان علی جیسے نہیں، ہم جیسے مسلمان، آپس میں جھگڑا ہو گیا، فیصلہ اللہ کے نبی کے پاس، اور نبی نے دلائل سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں کیا۔ مسلمان فیصلہ سننے کے بعد جب یہودی کے ساتھ باہر آیا، کہنے لگا کہیں ابو بکر کے پاس چلتے ہیں تاکہ اس کو بھی یہ مسئلہ بتلایا جائے، اس سے بھی پوچھ لیا جائے۔ وہ یہودی کہنے لگا نبی سے پوچھنے کے بعد پھر غیر کے پاس جانے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ نبی سے پوچھنے کے بعد پھر غیر کے پاس جانے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر حنفی بننے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، رضوی بننے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر حنفی نماز پڑھنے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ طلاق اور نکاح کے لیے حنفی دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ کوفے اور بغداد کو جانے کی ضرورت باقی رہتی؟ نبی کے فیصلے کے بعد پھر کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ ابو بکر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ موسیٰ کلیم اللہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسیٰ روح اللہ کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ، اگر اس دنیا میں اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ اتر آئے، فاتبعتموہ، تم اس کے پیچھے چل پڑو، وترکتمونی، مجھ کو چھوڑ دو، لزللتم عن سواء السبیل، صراط مستقیم سے گمراہ۔ وہ نبی جو ساری عمر اپنی امت کو توحید کا درس دیتا رہا، جو رب کی توحید کے لیے لڑتا رہا، فرعون سے ٹکر لیتا رہا، اللہ کے نبی کہنے لگے اگر اس کے پیچھے بھی چلو گے تو جہنم ملے گی۔ اور آج ہم غیر کے لیبل کو اپنے پیشانی پر لگا کر فخر سے پھرتے ہیں، اپنی مسجدوں پر مسجد حنفی لکھ کر فخر کرتے ہیں، اپنے مدرسوں میں مدرسہ حنفیہ لکھ کر، بریلویہ دیوبندیہ لکھ کر فخر کرتے ہیں، اور نہیں دیکھتے کہ جس کے چہرے پر محمدیت کے علاوہ غیر کا لکھا ہوا کوئی نام ہوا، رب اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینکے گا، اور رب تو اس کو بھی جہنم میں پھینکے گا کہ جو محمدیت کی بجائے یہودیت کا لیبل لگا کر پھرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آ جانے کے بعد، میری نبوت کے پہنچنے کے بعد اگر کوئی شخص موسیٰ کی نبوت پر ایمان لاتا ہے اور مرتا ہے، یا عیسیٰ کی انجیل پر ایمان لا کر مرتا ہے، وہ دونوں جہنم میں جائیں۔ یہودی کہنے لگا نبی کی مجلس سے، نبی کی عدالت سے فیصلے کے بعد پھر ابو بکر کی طرف کہنے لگا حرج کیا ہے، وہ کون سا غلط کہیں گے؟
وہ بھی تو کتاب و سنت میں سے کہیں گے نا، جیسے ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے سارا کچھ کتاب و سنت سے نکالا ہے، امام شافعی نے بھی نکالا ہے، امام احمد اور مالک نے بھی نکالا ہے، اور آپس میں لڑ بھی رہے ہیں۔ حنفیوں کا یہ مسئلہ ہے جو پاکستان کے آئلی قوانین، جس کو اس بدبخت ہائی کورٹ کے جج نے بھی منظور کر لیا کہ ایک لڑکی، ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر سے نکلتی ہے، اپنے باپ کی عزت پر پانی پھیرتی ہوئی کسی غیر کے ساتھ اپنا نکاح کرتی ہے۔ پاکستان کے آئینی قانون میں بھی یہی ہے کہ اس کا نکاح نکاح ہے، اور فقہ حنفیہ میں بھی یہی لکھا ہوا۔ ہم نہیں مانتے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو، ہم نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل باطل باطل، ایسی عورت جو اپنے گھر سے نکل کر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، اس کا نکاح نکاح نہیں، وہ بدکار ہے، بدکار ہے، بدکار ہے، بدکاری کرتی ہے۔ محمد الرسول اللہ کے فیصلے کے بعد نہ ہم کو ہائی کورٹ نظر آتی ہے، نہ ہم کو امام ابو حنیفہ نظر آتے ہیں۔ حنفیوں کی فقہ میں یہ لکھا ہوا مسئلہ، اگر امام ابو حنیفہ بھی قرآن حدیث سے کہتے ہیں، امام شافعی بھی قرآن حدیث سے کہتے ہیں، تو قرآن حدیث تو چوں چوں کا مربع ہو گیا، ایک ایسا ملغوبہ ہو گیا کہ ہر آدمی اپنا مسئلہ قرآن حدیث سے نکالتا، شیعہ بھی وہیں سے نکالتے ہیں، قادیانی بھی وہیں سے نکالتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا اللہ کے نبی کے بعد پھر ابو بکر کی ضرورت باقی رہتی ہے، اللہ کے نبی کے بعد پھر امام ابو حنیفہ کی ضرورت باقی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یا تو رب کے اس قرآن کی اس آیت کا انکار کر دو کہ اللہ نے دین مکمل نہیں کیا، ارے جو 13 سال تک، 23 سال تک، 10 سال تک تمہیں نماز پڑھ کر دکھاتا رہا، روزہ رکھ کر بتلاتا رہا، زکوٰۃ کا طریقہ سمجھاتا رہا، نکاح اور طلاق کا مسئلہ بتلاتا رہا، معیشت اور معاشرت سکھلاتا رہا، الیوم اکملت لکم دینکم، اور رب اس کے سکھلائے ہوئے طریقے کو مکمل قرار دیتا رہا۔ آج ہم اس کو کہہ رہے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کو ہمارا امام کافی ہے۔ نبی کے فیصلے کے بعد پھر ابو بکر کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ کہا ہاں باقی رہتی ہے، وہ بھی تو کوئی کتاب و سنت سے باہر نکل کر فیصلہ نہیں کریں گے۔ گئے ابو بکر صدیق کے پاس، آپ بڑے نرم تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا ابو بکر ابراہیم کی طرح رحم دل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا باپ نے، ابراہیم علیہ السلام کہتے رہے ابا میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں۔ باپ گھر سے نکال رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ابا میں تیری مغفرت کی دعا کرتا رہوں۔ اور نوح، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان کافروں کے کسی ایک گھر کو بھی باقی نہ چھوڑنا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو ان کافروں کو باقی چھوڑے گا یہ تیرے مسلمانوں کو گمراہ کر دے۔ آپ نے فرمایا میرا عمر نوح کی طرح سخت ہے۔ ابو بکر نے بھی کہہ دیا کہ جب نبی نے فیصلہ دے دیا، اب نبی کے فیصلے کے بعد کسی اور کے فیصلے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ وہ مسلمان کہنے لگا عمر کے پاس چلتے ہیں، یہودی کہنے لگا نبی کے فیصلے کے بعد پہلے ابو بکر اور پھر عمر، کہنے لگا حرج کیا ہے، ان سے پوچھنے میں حرج کیا، اپنی مسجد پر مسجد حنفیہ لکھنے میں حرج کیا، مدرسہ حنفیہ لکھنے میں حرج کیا ہے، فقہ حنفی پر عمل کرنے میں حرج کیا ہے، حنفی نماز پڑھنے میں حرج کیا ہے، طلاق دے کر حلالہ کروانے میں حرج کیا۔ یہودی کہنے لگا تیری مرضی ہے، چلتا ہے تو چل۔ گئے حضرت عمر کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر نکلے، پوچھا کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ مسلمان کا یہ خیال تھا کہ حضرت عمر یہودی کی شکل کو دیکھیں گے،
بلڈ پریشر ان کا اپ ہو جائے گا اور فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے، کیونکہ انسان غصے میں آ کر فیصلہ کچھ کا کچھ کر جاتا ہے۔ کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا ایک مقدمے کا فیصلہ کروانے کے لیے آیا، یہ یہودی بڑا ظالم ہے، اس نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، یہ بڑا بدبخت ہے۔ ساری کہانی جو اس نے بنائی تھی حضرت عمر کو سنائی۔ حضرت عمر نے جب کہانی سنی، یہودی کہنے لگا عمر تو نے اس کی کہانی سنی، میری ایک بات سن کر جانا۔ حضرت عمر نے کہا کہو کیا کہتے ہو؟ یہودی کہنے لگا جس مقدمے کا فیصلہ تو کرنا چاہتا ہے تیرا نبی میرے حق میں دے چکا۔ حضرت عمر اپنے دروازے کی دہلیز پر کھڑے کھڑے تھرا گئے۔ عمر کون ہوتا ہے نبی کے فیصلے کے بعد نظر ثانی کرنے والا؟ عمر کون ہوتا ہے نبی کے فیصلے کے بعد اپنا فیصلہ دینے والا؟ نگاہ اٹھائی، مسلمان سے پوچھا مسلمان کیا یہ حقیقت ہے کہ نبی اس مقدمے کا فیصلہ اس یہودی کے حق میں دے چکا ہے؟ مسلمان اپنی گردن جھکا کر کہتا ہے ہاں یہ حقیقت ہے کہ نبی اپنا فیصلہ اس یہودی کے حق میں دے چکا۔ حضرت عمر تعجب سے پوچھتے ہیں میرے پاس لینے کے لیے پھر کیا آئے؟ وہ کہنے لگا نظر ثانی کروانے کے لیے آئے۔ آپ نے کہا پھر میرا فیصلہ تجھ کو قبول ہے؟ مسلمان کہنے لگا ہاں تیرا فیصلہ مجھ کو قبول ہے۔ حضرت عمر اپنے گھر گئے، اپنی تلوار کو بے نیام کیا، اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے، اپنی تلوار کو بلند کیا اور اس مسلمان کی گردن کو اتار کر کہا ھذا قضائی لمن لم یرض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی کے فیصلے کے بعد عمر کے در پر آتا ہے، عمر کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسے منافق کی گردن کو اتار دیا جائے۔ پڑھتے محمد الرسول اللہ اور مسئلہ پوچھتے ہو امام ابو حنیفہ سے، رخ کرتے ہو کوفے اور بغداد کا، رخ کرتے ہو بریلی اور دیوبند کا۔ ھذا قضائی لمن لم یرض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا فیصلہ ہے اس آدمی کے بارے میں جو محمد کے فیصلے کو چھوڑ کر عمر کے فیصلے کے بعد۔ مدینے میں شور مچ گیا، عمر نے مسلمانوں کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچا کرتے تھے۔ ایک منافق آیا، بدبخت آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی کہ یہ زیادتی کرتا ہے مال غنیمت کے تقسیم کرنے پر۔ واپس پلٹا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مجھ کو اجازت دو میں اس کی گردن اتار دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے اس لیے میں تجھ کو اجازت نہیں دیتا۔ شور مچ گیا کہ عمر نے مسلمانوں کے ایک آدمیوں کو قتل کر دیا، ہم اسی طریقے سے عمر کی گردن کو اتاریں گے جس طریقے سے اس نے ہمارے قبیلے کے آدمی کی گردن کو اتارا۔ اللہ کے نبی بھی پریشان ہیں، کیا کریں؟ قتل کرنے والا بھی وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنے رب سے کہا تھا اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر ابن حشام۔ اللہ اگر تو اپنے اسلام کو بلند و بالا دیکھنا چاہتا ہے، حشام کے بیٹے عمر کو مسلمان کر دے یا خطاب کے بیٹے عمر کو مسلمان کر دے۔ اس کو قتل کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں جس کے لیے دعا اللہ کے نبی مانگتے تھے۔ پریشان ہیں، آسمان سے رب کا فرشتہ وہی لے کر اترتا ہے، فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ کلمہ پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، حج کرتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، لا یؤمنون، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔
اگر یہ تیری محمدیت کو چھوڑ کر غیر کی طرف جاتے ہیں، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم یہ مسلمان ہیں۔ آج اس کا ہم انکار کرتے ہیں، اس کی رسالت کو چھوڑتے ہیں۔ ارے چھوڑنا ہوتا تو کسی غیر کو چھوڑتے، محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر آپ نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرے پیچھے چلے گا وہ جنتی ہے، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعید جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی۔ من اتانی دخل الجنہ، جو میرے پیچھے چلا وہ جنتی ہے، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری راہ کو چھوڑ کر غیر کی راہ پر چلا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جنت پر پہنچے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے سامنے اپنے مسلک کو بیان کروں کہ ہم کون ہیں۔ اللہ کی توحید میں کسی غیر کو برداشت نہیں کرتے، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کی رسالت میں کسی غیر کو برداشت نہیں کرتے۔ یا اس سے بہتر کوئی ہمیں دکھلا دو، اس سے بہتر کوئی کسی ماں نے جنا ہو بچہ وہ ہمیں بتلا دو، ہم اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہوں، جس کی امانت آمنہ کے لال کی امانت سے بہتر ہو، جس کی دیانت اس سے بہتر ہو، جس کی شجاعت اس سے بہتر ہو، جس کی صداقت اس سے بہتر ہو، جس کی خوبیاں جو رب نے بیان کی ہے انک لعلی خلق عظیم، جس کا خلق اس کے خلق سے بہتر ہو، ہم کو بھی بتلاؤ، ہم بھی اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار۔ لیکن جب کائنات میں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اس جیسا بچہ کسی ماں نے نہ جنا ہے نہ جن سکتی ہے، یہ حرف آخر ہے قیامت تک کے لیے، اسی کی اتباع کا ہم آپ کو درس دیتے ہیں۔ ہم آپ کو کس کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں؟ امام بخاری کے پیچھے، امام مسلم کے پیچھے، امام ترمذی کے پیچھے، امام دارمی کے پیچھے، امام طبرانی کے پیچھے نہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں امت کے امام کے پیچھے لگو جس کا نام محمد الرسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمدہ